افسانہ گاؤں کی لاج، حصہ دوم، افسانہ نگار علی عباس حسینی۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے خان صاحب اور رائے صاحب ایک دوسرے سے لڑنے کا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا بہانہ تلاش کیا کرتے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں، خان صاحب کو اس کا گھمنڈ تھا کہ لکھن پور ہی نہیں بلکہ آس پاس کے سارے گاؤں بھی سنِ عیسوی 1857 کے پہلے تک ان کے بزرگوں کی ملکیت میں تھے۔ ان کے دادا نے ہندوستان کی سب سے پہلی کوشش آزادی میں زور و شور سے حصہ لیا، اور انگریزوں نے اس کی پاداش میں سوائے لکھن پور کے سب کچھ ان سے چھین کر رائے صاحب کے بزرگوں کو اس لیے دے دیا کہ انہوں نے بدیشی حاکموں کا ساتھ دیا۔ رائے صاحب کو اس بات کا گھمنڈ کہ ان کا خاندان حکومت کی نظر میں مقبول و ممدوح ہی نہ تھا، بلکہ اس کے اکثر افراد اچھی ملازمتیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے اور وہ خود خطاب سے سرفراز کیے گئے تھے۔ ضلع کے حکام ان کے ہاں اکثر آتے رہتے تھے اور ہر نیا کلکٹر ان کے ہاں ایک بار دعوت کھانے ضرور آتا تھا۔ خان صاحب کو یہ عزت حاصل نہ تھی۔ اب بات صرف کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی، کاشتکاروں کی، عوام کی اور اپنے حمایتیوں کی، اپنے کارندوں کی، اپنے ورکروں کی نہیں تھی، بلکہ بات جب نکلتی تھی تو بہت دور تک جاتی تھی۔ آباء و اجداد تک کا جو ہے یہ سلسلہ نکل پڑتا تھا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ خان صاحب اپنا جو شجرہ نسب ہے وہ صوبیدار کے ساتھ میں، اور رائے صاحب جو ہے وہ رائے پتھورا سے اپنا سلسلہ جوڑتے تھے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے علی عباس حسینی بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کو اس بات کا بڑا گھمنڈ تھا، انہیں بڑا ناز تھا اس بات پر کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی، پہلی جنگ جو انگریزوں کے خلاف لڑی گئی، باضابطہ طور پر، منظم طور پر، اجتماعی طور پر تمام ہندوستانیوں نے مل کر کے لڑی، اس سے پہلے لکھن پور اور اس کے آس پاس کے تمام گاؤں خان صاحب کے آباء و اجداد کی ملکیت تھے، اور ان کے دادا نے ہندوستان کی جو پہلی جنگ آزادی تھی 1857 کی، اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا۔ چونکہ یہ جنگ آزادی ناکام ہو گئی تھی اور انگریز غالب آ گئے تھے، انہوں نے اس جنگ میں حصہ لینے والے تمام لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دی، ان کی زمینیں، جاگیریں، صنعت و حرفت، ہر ایک چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایسا ہی معاملہ جو ہے وہ خان صاحب کے دادا کے ساتھ میں بھی ہوا۔ جب انگریز اس جنگ میں جیت گئے اور ہندوستانیوں کو شکست ہوئی تو ان کے دادا کی تمام تر زمینیں، جاگیریں انگریزوں نے چھین لی اور ان سے لے کر کے رائے صاحب کو دے دی۔ رائے صاحب کے جو بھی آباء و اجداد اس وقت رہے ہوں گے ان کو دے دی، کیونکہ انہوں نے جنگ آزادی میں
انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو خان صاحب کو اس کا گھمنڈ تھا کہ ہم نے جو ہے انگریزوں کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے ہندوستانیوں کا ساتھ دیا، اگرچہ ہمیں اس میں شکست ہوئی اور ہماری زمینیں چھین لی گئیں، لیکن انہیں اس پر کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ اس پر فخر تھا کہ ہم نے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ دوسری جانب رائے صاحب کے آباء و اجداد نے انگریزوں کا ساتھ دیا تو انہیں اس پر نہیں بلکہ دوسری چیز پر فخر تھا۔ کس چیز پر؟ کہ ان کا خاندان حکومت کی نظر میں مقبول و ممدوح ہے۔ انگریز حکومت کی نظر میں ان کا خاندان اچھا سمجھا جاتا ہے، وفادار سمجھا جاتا ہے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ انگریزوں نے ان کے خاندان کے مختلف افراد کو اچھی ملازمتیں بھی فراہم کی تھیں۔ چونکہ یہ لوگ تعلیم یافتہ تھے، انگریزی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، جو بھی تعلیم حاصل کرتا تھا ان کے خاندان میں، تو چونکہ انگریزوں کا وفادار تھا، اس لیے اس کی تعلیم کی مناسبت سے اس کو انگریزی حکومت میں کچھ نہ کچھ نوکری مل جایا کرتی تھی۔ اور رائے صاحب کو بھی خطاب دیا تھا انگریزوں نے۔ اسی طریقے سے ضلع کا جب کوئی حاکم آتا، کوئی کلکٹر آتا یا اور کوئی بڑا آفیسر آتا لکھن پور یا اس کے آس پاس میں، تو وہ رائے صاحب کے یہاں پر ضرور آیا کرتا تھا، لیکن خان صاحب کے یہاں نہیں جاتا تھا۔ رائے صاحب کے یہاں اس لیے آتا تھا کہ وہ انگریزی حکومت کے وفادار سمجھے جاتے تھے، اسی لیے جو ہے ان کے یہاں پر وہ آیا کرتا تھا۔ ساری بات سمجھ میں؟ انہیں یہ بات بہت کھلتی تھی، اس لیے جنگ عظیم میں انہوں نے رائے صاحب سے دگنا چندہ دیا اور دگنے سپاہی بھرتی کرائے۔ اس بات پر کہ کوئی کلکٹر یا آفیسر میرے یہاں نہیں آتا، جس کی وجہ سے میری شان گھٹتی ہے، خان صاحب کو اس کا بڑا افسوس رہتا تھا۔ اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے یا انگریزوں کی حکومت میں اچھا بننے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جنگ عظیم میں رائے صاحب سے ڈبل چندہ دیا اور ان سے دگنے سپاہی جو ہے وہ بھرتی کرائے انگریزی حکومت میں، اور اسی کا یہ صلہ ملا کہ امراؤ سنگھ کو رائے صاحب اور ان کو خان صاحب کا خطاب انگریزی حکومت کی طرف سے دیا گیا، مگر باوجود اس نئی سرفرازی کے خان صاحب کا انگریزی سرکار میں وہ ماندان نہ تھا جو رائے صاحب کا تھا۔ وہ عزت نہیں تھی، وہ مقام و مرتبہ نہیں تھا، کس کا؟ وہ مان پان نہیں تھا خان صاحب کا جو رائے صاحب کا تھا۔ کیوں ایسا؟ اب دیکھو یہاں پر اس کی وجہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ صرف عزت نہیں تھی یہ کہہ کر کے آگے نہیں بڑھ گئے، یہ افسانہ نگاری کی ٹیکنک بھی ہے کہ ہر بات جو افسانے میں بتائی جا رہی ہے اس کا جواز افسانے میں ہی ہونا چاہیے۔ تو وجہ کیا تھی کہ ایک تو یہ کہ ہر نیا کلکٹر کام سنبھالتے ہی وہ خفیہ نوٹ ضرور پڑھ لیتا جو اس کے پیش رو ضلع کی نمایاں شخصیتوں اور خاندانوں کے متعلق لکھ گیا تھا۔ ہر نیا کلکٹر آتا تو وہ ایک خفیہ نوٹ ہوا کرتا تھا، اس کو ضرور پڑھتا تھا، جو اس سے پہلے کا جو کلکٹر ہوتا تھا اس کا پیش رو جو لکھ کر کے جاتا تھا کہ کون سے لوگوں کو نظر میں رکھنا ہے، کن لوگوں کی وفاداری مشکوک ہے اور کون لوگ ہمارے وفادار ہیں۔ یہ تمام چیزیں، دیگر چیزیں بھی ہوا کرتی تھی بہت ساری۔
تو اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ خان صاحب کا خاندان مشکوک ہو جاتا تھا اس کی نظر میں. ان میں خان صاحب کا خاندان مشتبہ اور رائے صاحب کے گھر والے وفادار لکھے تھے. وہ نوٹ میں، خفیہ نوٹ میں لکھا ہوا تھا. کیوں؟ اس وقت سے رائے خان صاحب کے دادا نے انگریزوں کے خلاف ہندوستانیوں کا ساتھ دیا تھا، اس لیے انگریزوں کی نظر میں وہ کیا تھے؟ غدار تھے، مشتبہ تھے، مشکوک تھے. اور رائے صاحب کے آبا و اجداد نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اس لیے وہ ان کے وفادار تھے. وہ سلسلہ جو ہے انگریزوں نے اسی چیز کو باقی رکھا تھا. ابھی جو ہے خان صاحب کی تمام محنت پر وہ ایک جو خفیہ نوٹ تھی وہ پانی پھیر دیا کرتی تھی. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسرے یہ کہ خان صاحب کے خاندان میں اب تک انگریزی تعلیم کا چلن نہ تھا. انگریزی تعلیم ان کے یہاں پر نہیں تھی. ان کے ہاں دستور یہی تھا کہ تھوڑی سی عربی فارسی پڑھ لی، ادب تہذیب سیکھ لی اور شریفوں کی صحبت میں بیٹھنے کے قابل ہو گئے، بس اتنا کافی تھا. کہاں پر؟ خان صاحب کے خاندان میں. کہ بہت زیادہ تعلیم حاصل کرنے کا رواج نہیں تھا، مال و دولت کی فراوانی تھی، زمیندار لوگ تھے، تو پھر پڑھنے پڑھانے پر توجہ نہیں دیتے تھے. لیکن رائے صاحب کا معاملہ بالکل برعکس تھا، اور آج بھی ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے. تھوڑا سا مال و دولت کیا آتا ہے کہ پڑھنا پڑھانا ہمارے نوجوان چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کا جو خاندان ہے وہ انگریزی حکومت کی نظر میں مشتبہ تھا، اور رائے صاحب کا جو خاندان ہے وہ وفادار مانا جاتا تھا. اسی طریقے سے خان صاحب کے گھرانے میں پڑھنے لکھنے کا اتنا عام مزاج نہیں تھا، جبکہ رائے صاحب کے یہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کی اکثریت تھی. دیکھیے کیا کہتے ہیں، رائے صاحب کے خاندان میں BA MA کا زور تھا. کوئی تحصیلدار تھا، کوئی ڈپٹی کلیکٹر، کوئی وہیں ضلع کچہری میں مختار یا وکیل. اس زمانے میں آزادی سے پہلے BA کر لینا یا MA کر لینا بھی بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. اور BA MA کرنے کے بعد لوگ جو ہے وہ مختلف سرکاری نوکریوں کو آسانی سے حاصل کر لیا کرتے تھے. غرض ایک گرتا ہوا مٹتا ہوا خاندان تھا، دوسرا ابھرتا ہوا بڑھتا ہوا گھرانہ، مگر مونچھوں کی لڑائی جاری تھی. بہت فرق تھا دونوں کے اندر. اب بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، حکومت کی نظر میں بھی مشکوک ہیں، اگرچہ حکومت نے انہیں خطاب سے نوازا ہے، لیکن وہ بات نہیں تھی. اگر یہ پڑھے لکھے رہتے، سرکاری نوکری پر رہتے تو یہ بھی ترقی کرتے، ان کا خاندان بھی جو ہے وہ پلتا پھولتا. لیکن جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے لیکچر میں بتایا کہ جب ہمارے پاس میں 2 پیسے آ جاتے ہیں تو پھر ہم کو جو ہے ہری ہری سوچتی ہے، پڑھائی وڑائی سب کنارے رہ جاتی ہے. تو ایسا ہی خان صاحب کے یہاں بھی تھا. لیکن رائے صاحب کا جو خاندان تھا وہ ابھرتا ہوا بڑھتا ہوا پھلتا پھولتا خاندان تھا. لیکن وہ جو انا کا مسئلہ تھا دونوں کے درمیان میں، جو لڑائی تھی، جو جھگڑا تھا، وہ جاری تھا کہ میری مونچھ اونچی رہے. خان صاحب کے بھرے بھرے گالوں پر تھیں بھی وہ خاصی بڑی بڑی اور نوکیلی، بھلا وہ کیسے جھک سکتی تھیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب موش بھی بتا دے رہے ہیں
حالانکہ مونچھوں کی کوئی لڑائی تھوڑی رہتی ہے، وہ تو ایک محاورہ ہے مونچھیں اونچی رہنا، لیکن یہاں پر بتا بھی رہے ہیں کہ واقعی میں خان صاحب کی مونچھیں جو ہے وہ ویسی ہی تھیں جیسی کہ زمینداروں کی، نوابوں کی ہوا کرتی ہیں، بڑی بڑی اور نوکیلی سی، جس کو جو ہے وہ مونچھوں کو تاؤ دیا کرتے ہیں۔ لیکن رائے صاحب کا معاملہ الگ تھا۔ رائے صاحب نے کرزئی ریت پر عمل کیا، وہ صفا چٹ تھے، روز داڑھی کے ساتھ ساتھ ان پر استورا چلتا تھا، مگر مونچھوں کا خال دم کے ساتھ تھا۔ ٹھیک ہے، خان صاحب کو مونچھیں تھیں لیکن رائے صاحب کو نہیں تھیں، وہ بالکل صفا چٹ تھے۔ اس کے باوجود دونوں جو ہے اپنی انا کے لیے، اپنی جھوٹی شان کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے لڑا کرتے تھے۔ اسی لیے دونوں باوجود 50 کے قریب ہونے کے ہر وقت ایک دوسرے کو نوچنے، کاٹنے اور بھنبوڑنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ بس یہی فکر کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ دوسرے کی ناک کٹ جائے اور ہماری بات اونچی رہے۔ ٹھیک ہے، بس کوئی ایسا سبب، ہیلا، بہانہ، وسیلہ ایسا ہو کہ سامنے والے کی ناک کٹ جائے اور ہماری بات اونچی رہے۔ ان کی آپس کی رنجش ادھر اس لیے اور بھی بڑھ گئی تھی کہ ایک گڑیا پر بڑا سخت جھگڑا ہو گیا تھا۔ پچھلی برسات میں مہتو گڑیا خوب بڑھی تھی، اس نے رائے صاحب کے کھیتوں کی تقریباً نصف بیگھہ زمین اپنے پیٹ میں لے رکھی تھی۔ گڑیا لکھی تھی خان صاحب کے حصے میں، اور وہی سال ہا سال سے اس کی ساری سائر وصول کرتے تھے۔ اس کی مچھلیاں پکڑی جاتی تو انہی کے لیے، اس میں سنگھاڑے ڈالے جاتے تو انہی کی اجازت سے، اور اس سے آبپاشی کے لیے پانی لیا جاتا تو انہی کے حکم سے۔ اب جو رائے صاحب کے کھیت میں گڑیا بہہ کر مل گئی تو وہ بھی سائر میں حصہ بٹانے کے خواہش مند ہوئے۔ خان صاحب نے کہا، سبحان اللہ، یہ تو اللہ کی دین ہے، گڑیا میری ہے، وہ جتنی بڑھے جدھر بڑھے میری ہی رہے گی، کہہ دو کسی اور گڑیا میں منہ دھو رکھیں، حصہ بکرا کیسا۔ جب وہ زیادہ گرائے تو یہ فوجداری کے لیے آمادہ ہو گئے، بارے انہوں نے خون کی ندی نہ بہائی بلکہ مقدمہ دائر کر دیا۔ کاغذات کی چھان بین ہوئی تو کھیت رائے صاحب کے بے شبہ نکلے، مگر گڑیا خان صاحب کی مقبوضہ ثابت ہوئی، اور اسی قبضہ کی بنا پر بورڈ تک سے رائے صاحب ہارے اور خان صاحب جیتے۔ اس جیت پر جس طرح خان صاحب کے یہاں چراغاں کیا گیا، خوشیاں منائی گئیں، اسی طرح رائے صاحب کے یہاں رنج کیا گیا اور سوگ منایا گیا۔ لگانے بجھانے والوں نے اس آگ کو خوب بھڑکایا۔ رائے صاحب کو ہر وقت یہ فکر دامنگیر رہنے لگی کہ کون سا موقع ہاتھ آئے کہ میں خان صاحب کو اس طرح کی زک دوں کہ انہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے اور اتنا ذلیل ہوں کہ مونچھ پر تاؤ دینا ہی بھول جائیں، بلکہ ساری ہکڑئی خاک میں مل جائے۔ اب وہ جو معاملہ ہوا اس میں بات عدالت تک پہنچی اور وہاں پر جیت ہوئی، خان صاحب کی، ہار ہوئی رائے صاحب کی۔ اب جیت ہوئی ہے تو خان صاحب کیوں کر خاموش بیٹھیں گے؟ ان کے جو ہواری مواری ہیں وہ کیوں چین سے بیٹھیں گے؟ اس لیے انہوں نے کیا کیا، جشن منایا، چراغاں کیا، آتش بازیاں کی ہوں گی، ڈھول تاشے بجائے ہوں گے، اور بھی جو کر سکتے ہوں گے انہوں نے وہ سب کے سب کیا ہوگا۔ رائے صاحب کو
نیچا دکھانے کے لیے، ان کو چڑھانے کے لیے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اب رائے صاحب بھی جو ہے وہ اس سوچ میں تھے کہ موقع ملے تو میں بھی پھر کیا کروں، ان کو آڑے ہاتھوں لوں، کسی موقع پر میں ان کو شکست دوں، اور پھر میں اور میرے جو چاہنے والے ہیں ہم جشن منائیں۔ اور یہ جو لگانے بجھانے والے ہیں، سب جگہ ہوتے ہیں لگانے بجھانے والے، موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، یہ کب موقع ملے اور ہم جو ہے وہ آگ لگانے کا کام کریں۔ تو ایسے ہی لوگ وہاں پر بھی تھے، ہر جگہ ہوتے ہیں یہ۔ انہوں نے خوب بھڑکایا رائے صاحب کو، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، خان صاحب وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رائے صاحب کو بھی بہت غصہ آیا، مجھے بھی کچھ ایسا موقع ہاتھ آئے کہ میں ان کو ایسی زک دوں کہ یہ جو ہے ساری ہیکڑی بھول جائیں، مونچھوں پر تاؤ دینا بھول جائیں۔ ابھی جو بہت زیادہ انہوں نے اچھل کود مچا رکھی ہے، یہ ساری کے ساری کیا کر دوں، ختم کر دوں اس کے در پہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہیں تک رکھتے ہیں، اس کے بعد کا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔